جانے محترم، ہمارے عقیدے بھی آج متزلزل کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم آج جوان کنفیوز ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ وہ تو ایک مولوی یہ بات کر رہا ہے، دوسرا مولوی کوئی اور بات کر رہا ہے، وہ تو یہیں پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہماری ہستی شناسی، ہم اس ہستی یعنی اس کائنات کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، اس کائنات کو میں کیسے دیکھتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، یہ مہم مسئلہ ہے۔ یہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ میرے لیے خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے میرے لیے؟ میں نے کبھی سوچا کہ خدا کیا ہے میرے لیے؟ اصل خدا ہے میری زندگی میں کہ نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں میری زندگی میں، خدا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، کافی ہے، اور کیا؟ خدا کیا ہے؟ اصل وہ کون ہے کہ جس کو علی بھی سجدے کر رہا ہے؟ وہ کون ہے کہ علی کہہ رہا ہے کہ کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہی ہے؟ یعنی علی جس کو سجدے کرتا ہو وہ رب کیا ہے؟ یہی رسول خدا جب معراج پہ گئے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، طولانی حدیثیں ہیں، رسول خدا کو پروردگار نے معراج پہ نور دکھائے اور کہا کہ یہ نور علی کا ہے، یہ فاطمہ کا ہے، یہ حسن کا ہے، یہ حسین، ایک ایک کر کے نور دکھائے۔ ان سارے نوروں کے درمیان میں ایک نور تھا۔ تو رسول خدا نے پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے احمد یہ ہمارے آخری کا نور ہے، اور کہا احمد اس سے محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا۔ تو یہ معاملہ یہ آسان نہیں ہے، یہ ہم نے کسی پریزیڈنٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، حجت، کائنات کا امام ہے، کائنات۔ کتنے سال لگ گئے جس بلیک ہول کی تصویر کھینچنے کو، 40-45 ریسرچ اسکالر کئی ٹیلیسکوپ کو سیٹلائٹ پہ ایک ہی کمبائن کر کر اس کی تصویر کھینچی ہے بلیک ہول کی۔ اور کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے، تم آج ڈھونڈ رہے ہو ہمارے معاملے کب کے حل ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئمہ سے لیا کچھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم بس شعر پڑھ دیتے ہیں۔ شعر پڑھنا بری بات نہیں ہے، اچھے شعر پڑھیں، شعر پڑھیں بابا گھر چلے جاتے ہیں۔ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ علی ابن مہزیار، بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، علی ابن مہزیار، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اصل میں ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ جہاں آپ آسانی سے اویلیبل ہو جائے نا وہاں لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں کل لاہور میں جشن پڑھ رہا تھا اور اتنی سخت موسلا دار بارش تھی کہ آپ کی سوچ ہے، انہیں لوکیشن چینج کرنی پڑ گئی اپنی اینڈ ٹائم پہ، اور لوگ، آپ کا اندازہ ہے میں صرف ایک دن کے لیے تھا وہاں، لوگ 6-6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آئے ہوئے تھے صرف ایک دن کے لیے۔ کیوں؟ میرے لیے آئے تھے؟ نہیں، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے، اس امام کا ذکر سننے کے لیے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں ایک امید سی ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ہمیں ہمارے امام کے قریب کر رہی ہے۔ علی ابن مہزیار کئی سال حج کرنے گیا اس امید سے کہ امام زمانہ بھی حج کرتے ہیں، میری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ کئی سال تھک گیا، بولا اب نہیں جاؤں گا، لیکن پھر کچھ ہوا، چلا گیا۔ شخص آیا خانہ کعبہ کے پاس، کہا مولا نے بلایا ہے۔ اب یہ گیا، پہاڑیوں سے وادیوں سے ہوتا ہوتا گیا، خیمہ، نور، اندر گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کاش مولا ہمارے لیے بھی یہ جملے کہہ دیں۔
کیا جملے کہا مولانا نے کہا کہ ہم کتنے مشتاق تھے تمہاری زیارت کے لیے. اب یہ علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا, کہہ رہے میں تو کئی سال سے آ رہا ہوں مولا, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مشتاق تھے. کہتا ہاں تو مولا میں تو کئی سالوں سے آ رہا ہوں. کہا تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا, تو رکاوٹ بنا ہوا تھا. امام ملنا چاہتے ہیں مجھ سے عزیزان محترم. اچھا میں نہیں ملنا چاہتا امام سے, میں ابھی یہاں صحیح ہوں, میں اپنی خلوت میں جاؤں گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں خلوت میں جاؤں گا میں گناہ کر لوں گا. میں اپنے نفس کی قیمت کو انٹرنیٹ کی ایک تصویر کے بدلے میں بیچ دوں گا. میں اپنی قیمت ہی نہیں ہے میری کوئی. میں نے ایک لذت کی خاطر سب بیچ دینا ہے, اور میرا امام دیکھ رہا ہے. یہ میں آپ ایسے نہیں کہہ رہا. علی ابن مہزیار کو امام زمانہ نے کہا کہ صبح اور شام تمہارے اعمال ہمیں پہنچ رہے ہیں, صبح اور شام. روایت میں بعض میں 1 دن ہے, بعض میں 2 دن ہے. یہاں پہ علی ابن مہزیار کو میں نے پڑھا, کہا مولا کہہ رہے ہیں صبح اور شام تمہارے اعمال ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. اب آپ سوچیں میرے اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابھی یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, کیا بات. ابھی اس نے خلوت میں کھڑا ہوا, کوئی نامحرم گلی سے گزر رہی تھی, اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, میں اپنا تو نقصان کر ہی رہا ہوں, لیکن جو دل دکھ رہا ہے میرے امام کا, اس کا کیا ہوگا؟ کون سوچے گا؟ مجھے آپ بتائیں نا, کون سوچے گا یہ؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ نہیں, میں مجھے کیا باتیں کروں میں آپ سے آگے یہاں پہ, کیا باتیں کریں آپ؟ ہم دعائے نطفہ میں بھی نہیں پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں کہ مولا یہ مصیبتیں, یہ غم, جن مصائب کے اندر آپ ہیں مولا, میری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ آپ کے لیے کون رو رہا ہے. مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا مولا جو آپ کے لیے روتا ہو, رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا ہو. کون ہے؟ ایک یوسف حضرت یعقوب کا کھویا, مرا بھی نہیں. حضرت یعقوب ولی خدا تھے, جانتے تھے زندہ ہے, لیکن بہرحال جدائی آ گئی, دوری آ گئی. عشق ولایت تھی وہ, حالانکہ وہ باپ تھے, وہ بیٹے تھے نہیں, وہ بھی نبی تھے, نہ وہ بعد کے نبی تھے, وہ اپنے زمانے کے نبی تھے. وہ عشق ولایت سے دوری نے, حضرت یعقوب یہی تو سکھا رہے ہیں کہ میں ولی زمان سے دور تھا, اتنا رویا میری آنکھیں سفید ہو گئی. ایک یوسف کنان کا, اور اس یوسف زہرا پر ہزاروں یوسف قربان. میں کتنا روتا ہوں, کتنا گریا ہے. عزیزان محترم مجھے آپ بتائیں نا, میں کیسے کیا کہوں اپنے امام سے, کیا بات کروں گا, کیسے کھڑا رہوں گا. یہ رابطو, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں, میرے چھٹے امام نے کہا ہے کہ تو اپنے امام سے رابطہ کرو. میرا رابطہ یہی تو ہے کہ میں کچھ تو مناجات کروں, گفتگو کروں, مولا میری مدد کیجئے, میں آپ کے لیے کیا کروں مولا. مگر وہ جو لوگ تھے ائمہ کے قریب میں, وہ کیا کہتے تھے کہ میرے ماں باپ فدا ہوں مولا, کوئی کام کہہ دیجیے, کچھ کہہ دیجیے. ابھی ہم جیسے, ہماری کیا اوقات ہے عزیزان محترم, ہم گناہگار, خطا خار. یہ تو بس اللہ نے یہ لباس پہنا دیا تو لوگ عزت کرتے ہیں ہماری. آپ دیکھیں ہمارے لیے جوان کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ پہ جان مان مرنے کو تیار ہے, آپ کام بتائیے کوئی, ہماری کیا اوقات ہے. اور وہ ولی خدا, حجت خدا, اس کے لیے کتنا میں ہوں تیار.